انسانوں کے نزدیک ایک لذت بخش چیز جو ہے نا وہ جنس یعنی کہ سیکس ہے۔ یہاں انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے جوڑے سے جسمانی و روحانی تسکین پاتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جنت میں اس جذبہ کی تسکین کے بھی وافر مواقع حاصل ہوں گے، لیکن جیسے جنت کی دیگر نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس چیز کو بھی دنیا پر قیاس کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو پاکیزہ ساتھی حاصل ہوں گے۔ اس کے لیے ازواج کا جو ہے نا لفظ جو ہے نا وہ آیا ہے، اور اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے۔ مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے جو ہے نا وہ مرد ہے۔ تو ازواج کا لفظ دونوں کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ آپ نے عموماً لوگوں کو بطور مزاح بھی ایک سوال عمومی طور پر سنا ہوگا کہ مردوں کو تو جنت میں 72 حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورت کیا ایک شوہر پر ہی گزارا کرتی رہے گی؟ ایک ایسا شوہر کہ اگر اس کی اپنے شوہر کے ساتھ دنیا میں نہیں بنی، وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، یا اس کے معاملات دنیا میں ہی شوہر کے ساتھ اچھے نہیں تھے، تو وہ وہاں پر اس شوہر کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ پھر پچھلے دنوں، گزشتہ دنوں ایک انڈیا کے چینل کے اوپر ایک مولانا صاحب تھے، کوئی ادھر سے دوسری سائڈ پر کوئی فیمیل تھی، کوئی ہندو تھی یا جو بھی تھی، اس نے بھی بطور مزاح کے پھر یہی باتیں کی کہ جنت میں نہ لائبریری ہوگی، نہ شاپنگ مال، بس صرف عیاشی کی باتیں آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے جنت کو لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ ساتھ میں یہی بات کہ 72 حوریں وہاں پر مردوں کو ملیں گی، عورتوں کے لیے تو وہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو یہ ناانصافی ہے بڑی۔ تو مولانا احمد صاحب بھی بڑے معصومانہ انداز میں جواب دیتے ہیں کہ عورت جنت میں حوروں کی سردار ہوگی، وہاں دنیا جیسی شہوت نہیں ہوگی، بس اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن پھر وہی کہ عورت جو ہے نا، جو فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتی، اور سوال پھر وہی باقی رہتا ہے کہ مرد کے لیے 72 انتہائی حسین و جمیل حوریں ہیں، تو عورت کے لیے کیا ہے؟ تو یہ سوال پہلے بھی کئی مرتبہ لوگ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ مزاح کے طور پر بھی پوچھتے ہیں، کچھ سیریس بھی پوچھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج اس پر کچھ ایک ویڈیو بھی بنا لی جائے۔ تو عرض کرتا چلوں کہ جنت میں اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے، یعنی مردوں اور عورتوں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا صحیح تصور تو کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ محض تقریب فہم کے لیے ہے۔ اس ایک مثال سے ایسے سمجھ لیں کہ ایک رحم مادر میں بچے کو، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو فہم و ادراک کی صلاحیت دے دی جائے، اس کے بعد کوئی اس کے سامنے بیان کرنے لگے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، وہ روئے زمین کا پورا نقشہ کھینچ دے، تمام جزیات کو تفصیل سے بتا دے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، حیوانات، نباتات، پھول، پھل، مکانات، بازار، غرض دنیا کی تمام دل فریبیوں کو انتہائی دلکش اور دل فریب اسلوب میں پیش کر دے، تو کیا بچے کے ذہن میں دنیا کی چیزوں کا وہی تصور قائم ہوگا جیسی وہ حقیقت میں ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس کی توکل کائنات جو ہے نا بس رحم مادر ہے، یعنی ماں کا پیٹ ہے، وہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ تصور کرے گا بس وہی ہے۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کو بھی چاہیے کہ جتنی تفصیل سے بھی بیان کر دیا جائے، ان کا حقیقی تصور انسانی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات بیان کی اور فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کی کبھی تعریف سنی ہوگی، اور نہ کسی دل میں ان کا کبھی خیال ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ پھر جیسا کچھ
آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ جنت کی جتنی بھی نعمتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، سب اسی آیت اور حدیث کی تفسیریں ہیں اور اسی زبان میں بیان کی گئی ہیں جس سے انسان ان کا بہت ہلکا سا تصور کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں پسند کرتا ہے، تو خبر دی گئی کہ جنت میں طرح طرح کے لذیذ کھانے، پھل اور میوہ جات ملیں گے، اور فرد بخش پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں، یعنی کہ اچھے اچھے مشروب ہوں گے، اور جتنا اس کو دل کرے گا اس کو اٹھا لے اور اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ وہ اچھے لباس پسند کرتا ہے تو جنت میں ریشم، کم خواب، سندس اور استبرق وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ وہ نہایت نفیس اور قیمتی جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ بلند و بالا عالی مکانات اور محلوں کو پسند کرتا ہے تو جنت میں ایسے بالا خانوں کا تصور پیش کیا گیا ہے جن کے نیچے بہنے والی نہریں اور خوبصورت باغات کا انتہائی حسین منظر اس کے دل کو لبھاتا ہے۔ وہ نفیس اور قیمتی ترین برتن پسند کرتا ہے تو بتا دیا گیا کہ جنت میں انتہائی قیمتی بڑے بڑے تھال، ساغر اور جام ہوں گے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور دوسرے اس کی خدمت کریں اور اس کی خدمت کے لیے موجود رہیں، تو جنت میں نوخیز اور خوبصورت خدم و حشم کا تصور جو ہے نا پیش کر دیا گیا ہے، جو ہمہ اس کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کو پسند کرتا ہے تو جنت میں ان چیزوں کی وافر مقدار میں موجود ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تھکن سے پریشان ہو جاتا ہے، بے جا شور و شغب سے الجھن محسوس کرتا ہے، بڑھاپا اسے اذیت کا شکار کرتا ہے، موت سے وہ گھبراتا ہے، تو اسے خوشخبری دے دی گئی ہے کہ جنت میں ان چیزوں کا آپ کے ساتھ سے بھی گزر نہیں ہوگا۔ اسے آسائشوں کے ختم ہو جانے کا اندیشہ لگا رہتا ہے تو اسے بتا دیا گیا ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں ابدی ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اس کو حاصل رہیں گی ہمیشہ کے لیے، ان پر کبھی فنا اور زوال نہیں آئے گا۔ یہ تمام باتیں انسانوں کی تقریب فہم کے لیے کہی گئی ہیں، ورنہ ان کی حقیقت جو ہے نا پھر وہ کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کے نزدیک ایک لذت بخش چیز جو ہے نا وہ جنس یعنی کہ سیکس ہے۔ یہاں انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے جوڑے سے جسمانی و روحانی تسکین پاتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جنت میں اس جذبہ کی تسکین کے بھی وافر مواقع حاصل ہوں گے، لیکن جیسے جنت کی دیگر نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس چیز کو بھی دنیا پر قیاس کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو پاکیزہ ساتھی حاصل ہوں گے، اس کے لیے ازواج کا جو ہے نا لفظ جو ہے نا وہ آیا ہے، اور اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے۔ مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے جو ہے نا وہ مرد ہے، تو ازواج کا لفظ دونوں کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اسی طرح اس کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 15، سورۃ النساء آیت نمبر 57، یاسین شریف کی آیت نمبر 56 اور الزخرف کی آیت نمبر 70 جو ہے نا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب مترجمین نے اگرچہ یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے نا ازواج کا بیویوں سے کیا ہے، لیکن ازواج کا لفظ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پر جنہوں نے بیویوں کا ذکر کیا ہے، اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف جو ہے نا مردوں سے خطاب کرتا ہے اور انہیں جنت میں پاکیزہ بیویوں کی بشارت دیتا ہے، عورتوں کو بشارت دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جوڑے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ حور کا اس لفظ جو ہے نا اس 4 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ جمع ہے، اس کا واحد احور یعنی کہ مذکر ہے، اور حورا یعنی یہ مؤنث ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس کا اطلاق مردوں اور عورت دونوں پر ہو سکتا ہے، اگرچہ حور کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر عورتوں پر ہی صادق آتی ہیں۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ لفظ حور کسی جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جنت میں جنسی تلذذ کے لیے قرآن مجید نے جو اشارے بیان کیے ہیں وہ دنیا میں انسانوں کی نفسیات کے اعتبار سے ہیں۔ دنیا میں مرد کے لیے ضابطہ کے مطابق ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق کی اجازت ہے، جبکہ
عورت کے لیے ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ احکام دونوں کی نفسیات جو ہے نا تشکیل دیتے ہیں۔ دنیا میں نیک عورت با یک ایک سے زیادہ مردوں کی خواہ نہیں رہتی، اس لیے اخروی زندگی میں اس کے جنسی تلذذ کے لیے اس پہلو پر روشنی نہیں ڈالی گئی، اس لیے کہ اس میں اس کے لیے کوئی وجہ کشش نہیں تھی۔ قرآن مجید میں خلاصہ کے طور پر بس ایک بات کہی گئی ہے کہ جنت میں ہر انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی خواہش کی ہر چیز بہت وافر مقدار میں فراہم ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جس چیز کی بھی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں جو ہے نا موجود ہوں گی۔ اس کو مزید سورہ طور، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات کی مختلف آیات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ قرآن مجید اس سے آگے کی بات بھی کہتا ہے کہ وہ جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان سے زیادہ ملے گا۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور وہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ان کو دینے کے لیے ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شخص جو ہے نا کھیتی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دے گا، اور یہ حدیث باقاعدہ بخاری میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کھیتی کرنے والے کی خواہش پوری کرنے پر قادر ہے، وہ اس کو کھیتی کرنے دے سکتا ہے، تو پڑھنے والوں کے لیے پھر لائبریری کیوں نہیں ہوگی، تیراکی کرنے والوں کے لیے سوئمنگ پول کیوں نہیں ہوگا، اور خریداری کرنے والوں کے لیے شاپنگ مال کیوں نہیں ہوں گے۔ بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب تو حدیث کے حوالے کے ساتھ اپنے ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ وہاں پر بڑے بڑے بازار لگیں گے، جس طرح جمعہ بازار لگتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے بازار لگیں گے، وہاں سے لوگ خریداری کریں، اپنی چیزیں پسند کریں، لیکن وہاں کا سب سے جو بڑا انعام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ امید ہے آپ کو سوال اور اس کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔